حقیقی کردار یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے محسنوں کو یاد رکھے، اہل علم کو یاد رکھے، اور قابل ذکر شخصیات کا ذکر کرنا یہ خود اپنی شرافت کی اور عمل کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یقیناً جس ہستی کی یاد میں آج کی اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور بالخصوص یہ مجمع اور یہ مقام کہ کسر عاریہ کے اس در و دیوار اور اس صحن میں اور ان حاض میں اور ان دفاتر میں کون سا وہ قومی اور ملی مقصد کا، مشن کا حصہ کوئی محفل تھی جس کا حصہ یہ بزرگوار نہ رہے۔ کوئی ایک بھی آپ کو قومی یا ملی وحدت کا، انتظام کا، قیادت کا کوئی ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک نشست بھی ایسی نہ ملے گی جس میں قبلہ و کعبہ نے مرکزی حیثیت سے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو یا شرکت نہ کی ہو۔ اور بکر کی سرزمین اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ افراد قبلہ کی شخصیت سے، قبلہ کے کردار سے، قبلہ کے نظریات سے، یقیناً بہت سارے افراد ایسے بھی تشریف فرمائے ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ قبلہ کے قریب رہے ہوں اور مجھ سے بھی زیادہ وقت انہوں نے قبلہ کے ساتھ بسر کیا ہو۔ بہت ساری نشستوں میں میں نے کچھ معروضات قبلہ کی علمی خدمات کے حوالے سے، سیرت و کردار کے حوالے سے عرض کی، لیکن آپ سوچئے کہ وہ علمی شخصیت، میں کوشش کروں گا کہ چند جملے ایسے عرض کر دوں جن کا تکرار نہ ہو، پہلے عرض کیے جا چکے ہوں وہ نہ ہوں، کوئی نہ کوئی بات قبلہ کے حوالے سے ایسی کی جائے کہ جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ قرار پائے۔ 22 سال کی زندگی میں جب قبلہ نجف اشرف تشریف لے گئے، اس وقت قبلہ نجفی صاحب عین شباب کے عالم میں تھے۔ 22 سال اس وقت قبلہ کی زندگی کی 22 بہاریں قبلہ دیکھ چکے تھے۔ مجھے برے صغیر پاک و ہند میں کوئی ایک فرد ہمارے اردو دان طبقہ میں، ہمارے اس خطے میں مجھے کوئی ایک فرد دکھائیے جس کے 22 سال کے عین شباب اور جوانی کے عالم میں علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ جیسے استاد جس کے لیے کھڑے ہوتے ہو، یعنی علم و معرفت کا وہ سمندر کہ جب ابھی لوگ اپنی عملی زندگی کے آغاز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ 22 سال اگر آپ دیکھیں اور پھر اپنے خاندانوں میں اور اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ہمارے 22 سال کے نوجوان ابھی تک سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اس وقت وہ شخصیت یہاں کے مدارس کی اور اس وقت کے مروجہ علوم اور اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر رہ کے علم و معرفت کی ان تمام منازل کو طے کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے، اور جب قبلہ وہاں سے واپس آئے اس وقت قبلہ کی عمر تھی 28 سال۔ آپ اگر قبلہ کے اجازات کو دیکھیں جو فقہا نے، مجتہدین نے، مراجع نے، آغا جواد تبریزی جیسی شخصیت، آغا بزرگ تہرانی جیسی شخصیت، سید ابو الاعلیٰ سبزواری جیسی شخصیت، اتنی بڑی بڑی شخصیات نے ایسے ہی ایک فرد کو 28 سال کی عمر میں اجتہاد کا اجازہ عطا نہیں فرمایا۔ ان اساتذہ کو اپنے علمی اور روحانی معرفت کے لحاظ سے اس ہستی میں وہ چیزیں نظر آئیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مذہب حقہ کی حقیقی ترجمانی روایت اور فقہ کے حوالے سے اگر استنباط کا ملکہ رکھتی ہے تو یہ شخصیت رکھتی ہے تاکہ اپنے خطے کے لوگوں کو جا کے علوم آل محمد سے روشناس کرا سکے۔
اگر آپ قبلہ کی تصانیف کا مطالعہ کریں، اثبات الامامت جیسی کتاب قبلہ نے 28 سال کی عمر میں تحریر کی ہے۔ اس کو نجف اشرف میں قبلہ تحریر کر چکے تھے، لکھ چکے تھے 28 سال کی عمر میں، بلکہ 26 سال، میرے سامنے اس وقت وہ فیکٹس اینڈ فگر موجود ہیں، 26 سال 1958 میں قبلہ نے امامت کے موضوع پہ اس کتاب کو نجف اشرف میں مکمل کر لیا تھا۔ 1970 میں یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اردو زبان میں آج بھی عقیدہ امامت کے یہ کتاب اسم مسمى جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اثبات الامامت، اگر ہمارے ہاں نام تو اس کتاب کا جو قبلہ نے عربی میں لکھا تھا اثبات الامامت الائمۃ الاطہار فی ضوء العقل والآیات والاخبار، یہ مکمل نام ہے کتاب کا، کہ ائمہ اطہار کی امامت کو میں نے عقل، آیات اور اخبار کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ تو شاید بلکہ یقیناً آپ کو امامت کے موضوع پہ اگر آج بھی آپ سے کوئی شخص مطالبہ کرے کہ مجھے بتائیے آپ کا عقیدہ امامت کیا ہے، اس عقیدہ کی جزیات کیا ہیں، بعد از پیغمبر آپ 12 ائمہ کی معصومیت اور عصمت کے قائل ہیں اور منصوص من اللہ ہونے کے قائل ہیں، تو شاید آپ کو اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہ ملے جو ہمارے اس عقیدے کو دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر سکے۔ تو میرے محترم عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، 26 سال اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں کی زندگی سے، اپنے متعلقین کی زندگی سے 26 سال کی زندگی کا اندازہ لگانا، اور پھر کبھی اس بے نظیر اور بے مثال کتاب کے چند صفحات کا مطالعہ کرنا، پھر پتہ چلے گا کہ وہ شخصیت علم کی کن منازل میں فائز تھی۔ دوسری کتاب قبلہ کی اصول الشریعہ فی عقائد شیعہ، سپٹمبر 1966 میں پبلش ہوئی، شائع ہوئی 1966 میں۔ قبلہ کی عمر اس وقت 34 سال تھی۔ 34 سال کی عمر میں یہ کتاب 10 ابواب پر مشتمل، اور اس ایک کتاب میں 487 آیات اور 638 روایات معصومین علیہم السلام اور احادیث سے قبلہ نے عقائد شیعہ کو بیان فرمایا، اور خود تذکرہ علماء امامیہ میں سید حسین عارف نقوی بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم چلے جانے کے بعد قدر کرتے ہیں کہ شخصیت کا مقام کیا تھا۔ سید حسین عارف نقوی ہمارے برِ صغیر کی وہ علمی شخصیت ہے، شاید یہاں بھی بیٹھے ہوئے 98% یا 99% لوگ آگاہ ہی نہ ہوں کہ سید حسین عارف کون تھے، لیکن ایک تحقیق کی دنیا میں، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تحقیق اور علم سے پیار کرنے والے افراد شیعہ کی نسبت غیر شیعہ لوگ اس سید زادے کو زیادہ جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اس مکتب کی اگر کوئی تحقیقی شخصیت ہے تو وہ سید حسین عارف نقوی ہیں۔ اسلام آباد میں غالباً 19 یا 20 سکیل میں وہ پینشن پا کے اس دنیا سے بھی چلے گئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ کے سالانہ اجلاس پہ ہر سال وہ تشریف لایا کرتے تھے، تو تذکرہ علماء امامیہ میں سید حسین عارف نقوی نے یہ جملہ اس کتاب کے متعلق تحریر فرمایا کہ اصول الشریعہ وہ کتاب ہے جس نے پاکستان میں نہ صرف شیخیت کی تبلیغ کو روک دیا بلکہ شیخیت کی تبلیغ کے سامنے بند باندھ دیا، اور پھر کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ شیعیت کو شیخیت کے روپ میں پیش کرے، بلکہ اس کتاب نے دنیا کو روشناس کروا دیا کہ شیخیت کیا ہے اور شیعیت کیا ہے۔ 34 سال کی عمر میں آج اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے
اور میرے محترم یہ وہ کتاب ہے جس کو زین الاتقیاء بعض معتمد ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ زین الاتقیاء علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب قبلہ مخزن العلوم میں روزانہ صبح کے وقت اس کتاب کو درسن پڑھایا کرتے تھے۔ درسن اس کتاب کو قبلہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میرے سمیت یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی سوچیے گا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں اصول الشریعہ موجود ہو، یا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اصول الشریعہ کو پڑھا ہو۔ ہمارے برادر بزرگ مولانا عاشق حسین مسکین ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ قبلہ جب بھی کہیں تشریف لے جایا کرتے تھے تو لوگ کتابیں خریدا کرتے تھے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کہ قبلہ کی کتاب خرید رہے ہو تو وہ آگے کہتا کدی کا کوئی پڑھ سی، تو عاشق مسکین کہتے ہیں میں کہا کرتا تھا اللہ کے بندے پہلے خود پڑھ، پھر پتہ چلے گا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ تو قبلہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اصول الشریعہ کو پڑھا ہو، دیکھا ہو یا گھر میں موجود ہو؟ ورنہ یہ وہی بات رہے گی کہ استاد کے کمرے کے سامنے یا سکول کالج کے گیٹ کے سامنے نعرے لگا کے بندہ چلا جائے ہمارا سکول زندہ باد اور ہمارا استاد زندہ باد اور ہمارے استاد جیسا استاد نہیں کہیں ملے گا، لیکن نہ کبھی اس سکول کالج کی چار دیواری کے اندر داخل ہوا ہو، نہ کبھی کمرے جماعت میں گیا ہو، تو نعرے لگانے سے وہی نتیجہ نکلے گا جو رزلٹ والے دن اس طالب علم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کہیں ہماری حالت بھی وہی نہ ہو کہ نشستن برخاستن آئے ہیں، ذکر کیا ہے، قبلہ کو خراج تحسین پیش کیا ہو، لیکن ساری زندگی نہ ان کی کتابوں کو دیکھا ہو، نہ پڑھا ہو، نہ سمجھا ہو، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی ہماری طرف سے، اور بہت بڑی نااہلی ہوگی کہ اس شخصیت کی محنت کا بہترین خراج تحسین یہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھا جائے اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ احسن الفوائد قبلہ نے تحریر فرمائی، احسن الفوائد فی شرح العقائد، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود قبلہ فرمایا کرتے تھے اگر خدا قبول کر لے تو میری بخشش کے لیے احسن الفوائد کافی ہے۔ یہ خود قبلہ کا جملہ ہے کہ اگر خدا میری اس کاوش کو قبول کر لے تو قبلہ نے فرمایا تھا میری بخشش کے لیے احسن الفوائد کافی ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ سٹال پہ پڑا ہے، انگلش ترجمہ احسن الفوائد کا، کسی بزرگ کی محنت سے یہ ترجمہ ہوا۔ جب اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے مانگا تھا کہ تمام مکاتیب فکر مجھے اپنے عقائد کی کتابیں دیجیے تاکہ میں دیکھوں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سلفی، نجدی، مقلد، غیر مقلد، نقشبندی، سہروردی، یہ سارے جو حساب کتاب ہے نظریات کا، عقائد کا، مسالک کا، تو میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ انگلش ترجمہ اس وقت کوفی عنان کو پیش کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کوفی عنان کو جب یہ انگلش احسن الفوائد کا ترجمہ اور کچھ دنوں کی تحقیق کے بعد اس نے اسلامی حوالے سے کسی کانفرنس میں ایسے احسن الفوائد کے انگلش نسخے کو اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی مذہب جو عقل اور فطرت کے بالکل قریب ہے وہ مذہب ہے جس کے عالم نے یہ کتاب لکھی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے احسن الفوائد کو پڑھا ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں احسن الفوائد موجود ہو؟ یہ تو درسن پڑھنے اور پڑھانے والی کتاب ہے، اور مجھے کتنے بزرگان ایسے ملے ہیں جن کا ہماری اس زندگی سے زیادہ وقت درس و تدریس میں یا طالب علمی میں گزر چکا ہے۔ 40، 45، 50 سال طالب علمی میں اور معلمی میں اور درس و تدریس میں گزارنے والے ان بزرگان کا یہ تبصرہ تھا کہ بس ہم نے درسن احسن الفوائد پڑھی تھی، پھر ساری زندگی کبھی اپنے بد عقیدہ ہونے کا شک بھی نہیں ہوا۔
یہ یقین ہو گیا ہے کہ حقیقی تشیع کا عقیدہ کیا ہے۔ اور قبلہ کہ استاد محترم علامہ سید محمد باقر اپنی آخری زندگی میں بصارت زائل ہو گئی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ 1965 میں قبلہ کی یہ کتاب شائع ہوئی، اپریل 1965 میں۔ 1966 میں آپ کے استاد محترم سید محمد باقر کا انتقال ہوا، تو انہوں نے جو اس کتاب کے بارے میں تبصرہ لکھا تھا، تو ذرا حوصلہ افزائی کا انداز دیکھیے کہ اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی اور کتاب کے تبصرے کے بارے میں علامہ سید محمد باقر علی اللہ مقامہ الشریف جیسی شخصیت نے لکھا تھا کہ خدا آپ کا بھلا کرے، میں نے اس کتاب کو حرف بحرف سنا ہے، کیونکہ پڑھ نہیں سکتے تھے نا، نابینا تھے، تو اپنے کسی سینئر شاگرد سے کہا تھا، طالب علم سے، کہ یہ کتاب مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو قبلہ نے اپنے خط میں لکھوایا کہ میں نے اس کتاب کو حرف بحرف پڑھا ہے، 2 جملے پھر کہے، اس کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچوں کہ یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا حوصلہ افزائی کے لیے، علامہ سید محمد باقر ہندی جیسی شخصیت لکھ رہے ہیں کہ دوسرا جملہ فرمایا اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ توجہ فرمائیے جناب، اتنی بڑی بزرگ شخصیت، لیکن پھر وہی بات کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے احسن الفوائد کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہو۔ تحقیقات الفریقین فی حدیث ثقلین قبلہ نے لکھی، نجف اشرف میں لکھی تھی یہ کتاب بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 25-26 سال کی عمر میں، 27 سال کی عمر میں، آخری سال بھی آنے سے پہلے ہو تو 28 سال کی عمر میں تحقیقات الفریقین۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مولانا تھے محمد نافع جھنگوی جھنگ کے، انہوں نے حدیث ثقلین کا انکار کیا تھا کہ حدیث ثقلین کے حوالے سے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ اس ایک شخص کے انکار، اور اس نے ایک رسالہ لکھا تھا، اس رسالہ کے جواب میں قبلہ نے یہ پوری کتاب لکھی تھی۔ اور تحقیقات الفریقین فی حدیث الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ چند صفحات کا رسالہ تھا، قبلہ نے کئی 100 صفحات پہ یہ کتاب لکھی اور 302 مصادر بیان کیے، 302 اس ایک کتاب میں 302 مصادر مرکزی اور بنیادی کتابوں سے تحقیق کر کے قبلہ نے حدیث ثقلین کے تواتر کو ثابت کیا تھا۔ میں ہر کتاب پہ پھر یہ ایک سوال کروں گا، مجھ سمیت کتنے لوگ ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمارے گھروں میں تحقیقات الفریقین موجود ہے، یا میں نے پڑھی ہے یا دیکھی ہے؟ تو قبلہ کی محنت کا خراج تحسین تو یہی ہے۔ آج کی نشست کا بھی مقصد تو تب پورا ہوگا، ورنہ آئے ہیں سنیں گے چلے جائیں گے۔ حقیقی مقصد آج کی نشست کا بھی تب پورا ہوگا جب قبلہ کی کتابوں کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، تحقیق کی جائے، اپنے نظریات کو ان پہ پرکھا جائے، آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ حقیقی عمل ہے جو قبلہ کی روح کے لیے تسکین کا باعث بنے گا۔ اور میرے محترم سامعین، تجلیات صداقت، جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، تجلیات صداقت 2 جلدوں میں 313 عنوانات پر 313 عنوانات قبلہ نے فقہ جعفریہ کے، اور وہ سوالات جن کے اگر آپ صرف سوال پڑھیں تو شاید ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کے کون جواب دے گا۔ اور اس آفتاب ہدایت کے لکھنے والے مولانا نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری اس کتاب کا جواب شیعہ مذہب کے افراد نہیں دے سکتے۔ قبلہ نے صرف جواب نہ دیا بلکہ جواب کے لیے مقدمہ میں یہ لکھا تھا کہ مولانا میں تمہاری کتاب کا جواب لفظی اعتبار سے کہا تھا بما سود دے رہا ہوں، جو تمہارا اضافوں کے ساتھ اس سے بڑھ کر اب اگر کسی میں جرت ہو تو جو سوال میں نے قائم کیے ہیں ان کا کوئی جواب دے۔
یا اور قبلہ کی یہ کتاب تنزیہ الامامیہ در جواب رسالت مذہب شیعہ اور تحفہ حسینیہ، پہلے یہ مصنف نے 120 صفحات پہ کتاب لکھی تھی مذہب شیعہ، 120 صفحات پہ ایک رسالہ تھا مذہب شیعہ، اس کا قبلہ نے جواب لکھا تھا تنزیہ الامامیہ، اور پھر اس تحفہ حسینیہ دوسری کتاب لکھی گئی تحفہ حسینیہ، یہ بنیادی طور پر 3 جلدوں میں تھی، تو قبلہ نے اس تحفہ حسینیہ اور مذہب شیعہ دونوں کتابوں کا جواب 432 صفحات پر مشتمل اپنی کتاب جس کے 6 ابواب ہیں اور 26 فصول ہیں، پہلا جواب قبلہ نے 1974 میں لکھا تھا، اور دوسرا جواب قبلہ نے ابھی پہلا جواب 180 صفحات پہ تھا۔ تنزیہ الامامیہ کا پہلا ایڈیشن 120 صفحوں کے جواب میں 180 صفحات، اور پھر جب تحفہ حسینیہ آئی تو 3 جلدوں کا جواب قبلہ نے 432 صفحات پہ لکھا، جو تیرے مذہب کی حقانیت کی وہ مضبوط دلیلیں ہیں کہ جن کو ٹھکرانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ حساسیت ہے، میں نام نہیں لوں گا، چشمدید لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک دفعہ کور کمیٹی کا، امن کمیٹی کا کوئی اجلاس تھا سرگودا میں، جب قبلہ نے یہ پہلا جواب لکھا نا مذہب شیعہ کا پہلا جواب تنزیہ الامامیہ 180 صفحات پہ، تو قبلہ نے اپنے ساتھ یہ کتاب لے کے گئے تھے، کمشنر بیٹھا تھا، آئی جی، ڈی آئی جی، ڈی سی سرگودا کا بیٹھے تھے وہ جناح ہال میں، تو وہ کتاب کے جو مصنف تھے مذہب حسینیہ کے جنہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، وہ کمشنر کے پہلو میں بیٹھے تھے، کمشنر کے ساتھ بالکل وہ بیٹھے تھے، اور قبلہ جب داخل ہوئے اس حال میں تو بھرا ہوا تھا حال انتظامیہ سے، اور آرمی کے نمائندے اور انتظامیہ کے نمائندے اور پوری سرگودا ڈویژن کی انتظامیہ اس حال میں موجود تھی، لیکن قبلہ سیدھے اس مولانا کے پاس گئے، میاں السلام علیکم، کمشنر کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرنے کے بعد قبلہ نے کتاب نکالی تنزیہ الامامیہ، فرمایا یہ تمہاری کتاب مذہب شیعہ کا جواب ہے، کبھی بن پڑے تو اب اس کا جواب نہیں۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، توجہ فرمائیے جناب، وہ بزرگ لوگ اس محفل میں موجود تھے، مجھے انہوں نے یہ بات سنائی کہ قبلہ کسی کی طرف نہیں گئے، سیدھا اس شخص کے پاس جا کے، اور قبلہ نے وہ کتاب تنزیہ الامامیہ کا پہلا ایڈیشن ان کے حوالے کیا، تم نے مذہب شیعہ لکھی تھی، یہ جواب اس کا میں نے لکھا ہے، اب اگر بن پڑے تو اس کتاب کا جواب تعریف کرنا۔ پھر وہی سوال، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب دیکھی ہو، پڑھی ہو، ہماری لائبریری کا حصہ ہو؟ بہت سارے سوالات سارا دن آتے ہیں، روزانہ 2 4 5 کالز 10 کالز آتی ہیں پورے پاکستان سے، پورے پنجاب سے، پورے بر صغیر سے، پورے پاک و ہند اور یورپ اور خلیج تک، جہاں جہاں اردو دان طبقہ موجود ہے، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ واقعاً ہم قبلہ کے ساتھ مربوط ہیں، بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں۔ یقین جانیے 99% عقیدہ کے لیے، تاریخ کے لیے، فقہ کے لیے وہ سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب دینے کے لیے ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قبلہ کی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، تصویر بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور بندے کا فوراً جواب آتا ہے کہ اتنا تشفی کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی کوئی کسی طرف جانے کی، پوچھنے کی، تحقیق کی، لکھنے کی، لکھانے کی۔ اگر پڑھی ہو کتابیں قبلہ کی تو 98%، اگر میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا تو فقہ کے اور نظریات اور مختلف۔ ابھی پچھلے دنوں بھائی جان اور میں ایک سفر میں تھے تو ایک شخص کا جو ہے وہ سندھ سے فون آیا، گھوٹکی سے، قبلہ کا مقلد تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے منت مانی تھی، میری اولاد نہیں تھی تو میں قبلہ کا مقلد ہوں، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ اس کا کوئی دوست فون کر رہا تھا کہ ہمارے دوست نے منت مانی، وہ بندہ پاس بیٹھا تھا کہ اگر مجھے اللہ اولاد دے تو میں فلاں درگاہ پہ جا کے سارا دن آنے والے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، جتنے لوگ آئیں گے، وہاں اکثر لوگ شیعہ لوگ آتے ہیں، بندہ جانتا تھا، نظریات سے بھی بندہ آگاہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی اولاد بھی ہو گئی ہے، لیکن وہ بندہ فقیر اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو خود 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ وہاں لوگوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے،
2 وقت کا کھانا بھی دوستوں کی مدد سے اس کا چل رہا ہے، تو اب وہ بندہ بڑا پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ یقین جانیے ہم نے قبلہ کی جب قوانین کو کھولا اور نظر اور منت کے احکامات کو دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے قبلہ نے یہ مسئلہ لکھا ہی اس شخص کے جواب کے لیے، صرف تصویر بنائی اور بھیج دی۔ روزانہ آج کم از کم روزانہ اس کی طرف سے شکریہ کے میسیجز آتے ہیں، قبلہ کی بلندی درجات کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اگر ہم قبلہ کی کتابیں پڑھیں، عقائد کے حوالے سے ہوں، تاریخ کے حوالے سے ہوں، نظریات کے حوالے سے ہوں، تو یقین جانیے آپ کی زندگی کے مبتلا بے مسائل شاید آنے والے وقت میں خدا جانے کیا انداز ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا زمانہ ہوگا، وہ پھر خدا اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ جب قبلہ سے کہا جاتا تھا قبلہ آپ بیٹھتے، کوئی شاگرد تیار کرتے اور آپ جیسی شخصیات پیدا ہوتی، تو قبلہ یہ فرمایا کرتے تھے، میں نے خود کو کوئی خود پیدا کیا ہے یا میں نے خود کو کوئی خود بنایا ہے؟ جو اپنے دین کا کام لینا چاہتا تھا اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اور جملہ فرمایا کرتے تھے، اس کا دین میرا مرہون منت نہیں ہے، وہ اس کی حفاظت کا خود سامان کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی ذرے سے کہا جائے کہ کائنات کی تعریف کرو، یا کسی کو سے کہا جائے کہ گلستان کی بات کرو۔ میں تو یہاں صرف یوسف کے خریداروں میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس کے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا اور بہت کچھ کہا جائے گا، میں صرف اتنا جانتا ہوں، جب دین کی آڑ لے کر دنیا کے تھنوں سے دودھ نچوڑے جانے لگا، تو ایک شخصیت آیت اللہ محمد سے نجفی صاحب میدان عمل میں آئے۔ ٹائم نہیں ہے اس لیے جو کچھ لفظ ہیں انہیں سن لیجیے گا۔ تو تمام وہ طاقتیں جو بڑے میٹھے میٹھے دودھ پی رہی تھی وہ مخالفت کو اتر آئیں۔ اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ قصور صرف یہ تھا کہ وہ شخص چلیے ایسے کہہ دوں، وہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا تھا۔ میں نے جملہ میں محفوظ رکھا، ہو سکتا ہے کچھ آپ لینے کو ٹھیس لگ جائے، میں نے اس سے یہی لے آیا کہ وہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا تھا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ان کے لفظ ان کے ہونٹوں سے نکل رہے تھے کہ کسی کی امداد سے اجتناب کرو۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت الزام لگا، انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ یا کسی اور اس کے پرچار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو ایران، عراق، وہاں سے بھی جہاں سے امداد لینا ہمارے لیے جائز ہے، میں وہاں سے بھی امداد نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں نے کبھی ایران عراق سے کوئی امداد لی ہے تو میرا خون معاف ہے۔ ابھی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو میرے قلم کا ایک شوشہ اور میری تحریر کا ایک ٹکڑا خرید سکا ہو۔ یہ تو ان کی ایک زندگی جو علماء کرام بیان کریں گے، میں تو اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لے کر آیا ہوں۔ اگر ان کی قومی خدمت کی بات کی جائے تو وہ اتنی طویل ہے کہ اس کو مجھ جیسا آدمی جس نے بہت سے سفر ان کے ساتھ کیے وہ بھی بیان نہیں کر سکے گا، کیونکہ کنونشن بھکر ہو جس میں قبلہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ کا انتخاب کیا گیا، اس کے
بعد ان کے انتقال تک قبلہ محترم کا اپنا ایک بڑا عظیم کردار، جس میں بہت سے پہلو چھپے ہوئے ہیں، وقت نہیں ہے۔ یہ تنظیم پاسدار امام مہدی علیہ السلام داد کی مستحق ہے، جس نے آپ کو اور ہمیں اس مقدس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ میں نے توفیق عطا کی، میں نے لفظ استعمال کیا۔ ان کے انتقال کے بعد سرگودا میں محترم کے مدرسے میں ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ میں ان کو اس کوشش سے پردہ اٹھا رہا ہوں، اس عام آدمی نہیں جانتا، وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ انہوں نے صرف اسٹیج پر کام کیا، تحریر کی، نہیں ان کی خدمات ملی وہ ہیں جسے کوئی انسان بھلا نہیں سکتا، اور نہ وہ بھولنے قابل ہے۔ تاریخ جب بھی شیعت کی تاریخ لکھے گی تو اس میں نجفی صاحب کا نام سر فہرست آئے گا، یہ حقیقت ہے۔ تو وہاں 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس میں حسین بھائی جاڑا صاحب، قبلہ نجفی صاحب، بابا امداد حسین ہمدانی ایڈوکیٹ اور حافظ ریاض صاحب، جنہوں نے تنظیم کو چلانا تھا۔ مگر حسین بھائی جاڑا صاحب اور امداد حسین ہمدانی صاحب نے کیوں، اس کی وجہ کیا تھی، کمیٹی نے کیا کرنا تھا، یہ میں آگاہ کر جاؤں کہ مفتی جعفر حسین صاحب کی زندگی میں صرف سپریم کونسل تھی، مگر آئین جو بابا محترم نے بنایا تھا اس کے مطابق مرکزی کونسل کا ہونا ضروری تھا۔ میں وہ احسان بتا رہا ہوں جسے عام آدمی نہیں جانتا، بلکہ یہاں بیٹھے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملت پر احسان جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ برائے بلندی درجات آیت اللہ محمد سے نجفی بلند تر صلوات۔ تو اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا یہ 5 افراد جماعت کو چلائیں گے، اور سب سے اہم کام جو مرکزی کونسل ہے پورے پاکستان میں ٹور لگا کر اس کو مکمل کریں گے، تاکہ آنے والے قائد کا اجتماعی طور پر انتخاب کیا جا سکے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مگر 2 افراد نے انکار کر دیا جانے سے، انکار ہے لفظ میں انکار استعمال کر رہا ہوں، کوئی معذرت نہیں، اور پنجاب کا ٹور، بلوچستان اور سندھ کا ٹور 3 افراد نے کیا، جس میں آیت اللہ ریاض، بابا اور قبلہ نجفی صاحب شامل تھے۔ مگر پنجاب اور صبح خرد کا سفر جو ہے وہ والد محترم اور قبلہ نجفی صاحب نے کیا۔ اب یہ دیکھیے 3 ماہ کا ٹور، پورا پاکستان مرکزی کونسل بنا دی گئی، اور اسی کا انہوں نے منت تھا کہ 11 فروری کو اسی جہاں آپ تشریف فرما ہیں اسی مقام پر ایک عظیم قائد علامہ عارف حسین شہید کا انتخاب کیا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے خیال میں ملت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی تحریک نبھا سکے کا جعفریہ تحریک جعفریہ میں تبدیل ہو گئی، پھر کڑا وقت آیا، مگر صرف ایک ہی ہستی تھی جو موجودہ قائد کی پشت پر ہاتھ رکھ کر وہ مراحل جس میں قوم الجھ کر ٹکڑے ہو رہی تھی، ایک ہی شخص تھا پیچھے جس کا ایک ہاتھ پشت پر تھا، اور قوم اپنے بقا کو وقت گزارتی رہی۔ تو آج ہم اس کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات و احساسات ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جسے زمانے نے بہت کچھ دیکھ کر آج وہ ہم میں نہیں ہے، مگر ان کی تمام باتیں، ان کی تمام روایتیں، ان کی تمام تحریریں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ابھی اسٹیج سے ایک آواز آ رہی تھی، مجھے نہ معلوم کون تھا، میں اعتراض نہیں کر رہا کہ وہ یہاں موجود ہیں، ناراض نہ ہوں، اگر چلے گئے تو اس بات کو سن کر اگنور کر دیں۔ انہوں نے جملہ کہا کہ مائیں محمد حسین نجفی جیسا بیٹا پر
پیدا کر کے بانجھ ہو گئی. نہیں، اس بات کو میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں نجوی صاحب کے بعد مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا دے. آج ہی بیٹھے وہ علماء، ان کے بیٹے ہیں، ان ماؤں کے دعا کر دیتے ہیں. مائیں بانجھ نہیں ہوئی، ہم اپنے آپ کو بانجھ نہ کریں، ہم اس کے اوپر چال کریں، اس شخصیت کی حیثیت کو پہچانیں. اور اب تو کم از کم اتنا سوچنے دنیا میں نہیں ہے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، جس سے کہ اس ملت کا تقدس پائمال نہ ہو. اس ملت کا تقدس ہوگا تو قبلہ کا تقدس ہوگا. محترم شخصیات تشریف لا چکی ہیں. میں مضمون سمیٹتا ہوں. جو کچھ میں کہہ سکا یہ بہت کم تھا، کہنے کو بہت کچھ تھا.